آج ہم ایران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی سرزمین جہاں قدیم سلطنتوں کی کہانیاں آج کی پیچیدہ سیاست سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ایک عام الجھن دور کرتے ہیں، فارس یا ایران؟ دیکھیے، 1935 میں ایران نام کا باضابطہ انتخاب صرف ایک نام کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت کو دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کرنے کا ایک اعلان تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیسے ایک تہذیب جو ہزاروں سال پرانی ہے، آج دنیا کی سب سے پیچیدہ ریاستوں میں سے ایک بن گئی؟ آئیے اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ میں جانا ہوگا، اس کی عظیم سلطنتوں کی میراث کو دیکھنا ہوگا، جو آج بھی اس کی پہچان کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ سفر کوئی چھوٹا نہیں ہے، 2500 سال سے بھی زیادہ کا ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سائرس اعظم سے، پھر ساسانی آئے اور پھر صفوی خاندان نے ایک اہم کام کیا، اور آخر میں 20ویں صدی میں پہلوی خاندان آیا، جس نے ایران کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ ہر دور نے ایران پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی ہے، لیکن بادشاہت کا یہ ہزاروں سال پرانا سلسلہ 20ویں صدی میں اچانک ختم ہو گیا۔ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 1970 کی دہائی کے آخر تک شاہ کی حکومت کے خلاف غصہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ لوگ بھی ایک ہو گئے جن کے نظریات بالکل مختلف تھے۔ وجہ صرف شاہ کا آمرانہ طرز حکومت ہی نہیں تھا، بلکہ مغربی طاقتوں سے ان کی قربت بھی تھی، جسے بہت سے لوگ اپنی خود مختاری کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اور پھر سب کچھ بہت تیزی سے بدلا۔ چند مہینوں کے اندر عوام کی ایک زبردست لہر نے 2500 سال پرانی بادشاہت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ایک بالکل نئی طرز کی حکومت قائم کر دی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں جو نظام بنا وہ بہت منفرد ہے، اور اکثر اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں مذہب اور جمہوریت دونوں کے عناصر شامل ہیں۔ اس نظام کی بنیاد ہے تھیوکریسی، یعنی ایک ایسا نظام جہاں حتمی اختیار ایک مذہبی رہنما کے پاس ہوتا ہے، اور ایران میں وہ شخصیت سپریم لیڈر ہیں۔ یہاں پر ہی ایران کا نظام دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہمیں دو طرح کے ڈھانچے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف منتخب ادارے ہیں جیسے صدر اور پارلیمنٹ، لیکن اصل طاقت وہ غیر منتخب اداروں کے پاس ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن ملک کے سب سے بڑے فیصلے جیسے فوج، عدالتیں اور خارجہ پالیسی، ان کا اختیار سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ اصل طاقت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایران کا یہی خاص سیاسی ڈھانچہ عالمی سطح پر اس کے کردار کو بھی متعین کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ توانائی اور عالمی سیاست میں ایک بہت اہم اور اکثر ایک متنازع کھلاڑی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایران اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ توانائی کی دنیا کی ایک سپر پاور ہے۔ اس کے پاس دنیا میں تیل اور قدرتی گیس کے سب سے بڑے ذخائر میں سے کچھ موجود ہیں۔ توانائی کے علاوہ بھی ایران کا اثر بہت زیادہ ہے۔ اس کا متنازع جوہری پروگرام ہے، مشرق وسطیٰ میں اس کے اتحادیوں کا ایک مضبوط نیٹ ورک ہے، اور اسی وجہ سے اکثر عالمی اور علاقائی طاقتوں سے اس کے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں۔ لیکن ایران کی کہانی صرف سیاست اور عالمی طاقتوں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے وہاں کے لوگوں کی اور اس متحرک معاشرے کی جو انہوں نے بنایا ہے۔ یہ عدد بہت کچھ بتاتا ہے۔ ایران کی تقریباً 3/4 آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ یہ ایک جدید شہری معاشرے کی نشانی ہے، لیکن یہ جدید معاشرہ اپنی جڑوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی بنیاد دنیا کے امیر ترین ثقافتی ورثے پر ہے۔ یہاں یونیسکو کے 29 عالمی ثقافتی ورثے ہیں جو اس کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کی گواہی دیتے ہیں۔ مگر اس ثقافتی رنگا رنگی کے ساتھ ساتھ حکومت کا سخت کنٹرول بھی ہے۔ سینسرشپ بہت سخت ہے اور لوگوں کی ذاتی آزادیوں پر کئی پابندیاں ہیں۔ اور ایران کا مستقبل وہ اس کی نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک پڑھی لکھی دنیا سے جڑی ہوئی آبادی ہے جن کی خواہشات اور امنگیں اکثر موجودہ نظام کی حدود سے ٹکراتی ہیں۔ تو آخر میں ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، ایک قدیم تہذیب جو جدید دور کے دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہو؟